جی، ملک کے مختلف شہروں میں روڈز بلاک کی گئی ہیں۔ موجودہ ملک کی صورتحال کے حوالے سے جانتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں گورنر پنجاب انجینئر بلیغ الرحمان۔ سر، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ کہ کوئی اتنی زیادہ مسائل بھی نہیں ہیں۔ آج میں بہاولپور شہر میں ہوں اور یہاں پہ داخلی اور خارجی راستے، شہر کے اندر تمام سڑکیں، تمام کاروبار معمول کے مطابق رواں دواں ہے۔ اور اس وقت تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے رپورٹ لی تو کہیں سے بھی بہاولپور شہر میں ایسی کوئی رپورٹ نہیں ہے کہ آج کوئی لا اینڈ آرڈر کو ہاتھ میں لیا گیا ہو یا کہیں پہ کوئی رکاوٹیں ہوں لوگوں کے لیے۔ تو الحمدللہ انتظامیہ کا کام ہے کہ معمول کی زندگی جو ہے وہ رہنی چاہیے۔ اگر کسی کے اوپر الزام ہے اور اس الزام کے تحت قانون کے مطابق اگر کسی کو گرفتار کیا جاتا ہے تو قانون کے لیے نظر میں سب برابر ہیں، اور یہ اس کا ضروری ہے کہ جواب دہی کی جائے اور اپنے آپ کو پیش کیا جائے۔ تو بہرحال قانون اپنا راستہ لے رہے اور اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ اور بہت افسوسناک ہے جو چند جگہوں پہ ملک میں انتشار پیدا کیا گیا، جلایا گیا، وہ گھر جو اس کا نسبت قائد اعظم کے ساتھ ہے، جناح ہاؤس کے نام سے پہچانا جاتا ہے، اور ایک ہمارے جو آرم فورسز ہیں ان کے ایک بہت بڑے ایک پوزیشن کے اوپر جو کور کمانڈر ہوتے ہیں وہ ان کی رہائش کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کو جلانا، توڑ پھوڑ کرنا پوری دنیا میں ایک بڑا غلط پیغام دیتا ہے۔ بہرحال قانون کے پر عمل کرنے والی قومیں، اور اس ملک میں آپ نے دیکھیں کہ پہلے بھی میاں محمد نواز شریف پہ جب الزام لگائے گئے یا باقی لوگوں پہ الزام لگائے گئے، انہوں نے اپنے آپ کو بار بار سینکڑوں پیشیوں میں خود جا کر نہ ٹوٹی ٹانگ کا کوئی بہانہ بنایا، نہ کوئی اور چیز کا بہانہ بنایا، پیش ہوئے، اور پیش ہونے کے بعد قانون کے آگے سر نگوں کیا، حالانکہ پتہ تھا کہ بیچ میں کیا چیزیں چل رہی ہیں، اور آج وہ چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں۔ کئی قسم کے بیان آج سے کئی سالوں سے یہ سلسلہ جاری ہے، جج بشیر کے بیانات سے لے کے شوکت صدیقی صاحب کے بیانات سے لے کے باقی اور بھی بہت سے ایسے سلسلے ہیں جہاں پہ چیزیں کھل کے سامنے آ چکی ہیں، لیکن کبھی بھی انہوں نے ان سب چیزوں کے باوجود، جو اس وقت ان کو پتہ تھا کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا ہوا اور یہ کس طرح چیزیں ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، اور یہ صحیح طریقہ ہوتا ہے۔ اور اگر ہم اپنے اور آپ دیکھیں کہ باقی بھی جو لیڈرشپ تھی پی ایم ایل این کی، کیونکہ ایک ایسے شخص تھے عمران خان صاحب وزیر اعظم، جو ان کا کام ہی الزام لگانا تھا، ان کا کام یہ تھا کہ وہ میں اس کو اندر کر دوں گا، میں اس کا اے سی اتار دوں گا، میں اس کو مطلب ایک ایسے رویے لوگوں میں ابھارنا ان کی ہمیشہ کوشش رہی۔ اپنے کام کی طرف توجہ نہیں تھی، یہ نہیں بتاتے تھے کہ میں نے کتنی نئی یونیورسٹیز بنانے کی کوشش کی، اگر کی ہوتی تو خیر بتاتے، یا نئے میں کتنے نئے پروجیکٹس ملک کے لیے لا رہا ہوں، یا غربت کم کرنے کے لیے کیا پروگرام کر رہے ہیں۔ تو زیادہ توجہ یہ ہوتی تھی کہ میں انتقامی سیاست اور میں یہ کر لوں گا اور وہ کر لوں گا، تو یہ بدقسمتی کی بات ہے۔ بہرحال آپ دیکھیں کہ باقی بھی جو پی ایم ایل این کی قیادت تھی یا دوسری پارٹیز کی بھی کئی جگہوں پہ قائدین تھے، انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا عدالتوں میں، اور زیر حراست بھی رہے، لیکن اپنا لیگل فائٹ کی، اور یہی طریقہ ہے۔ تو میں سب سے یہی اپیل کروں گا کہ ایک پرامن شہری کے طور پہ، اور ویسے بھی ہمارا مذہب ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی اور کی زندگی جو ہے اس کے اندر ہم انتشار پیدا کریں، راستے روکیں۔ پاکستان کی، یہ ملک پاکستان کی عوام کا ہے، اور جتنی بھی سرکاری عمارتیں ہیں یہ ہمارا اثاثہ ہیں، پاکستان کی عوام کا اثاثہ ہیں۔ تو اگر ہم نے کسی اثاثے کو نقصان پہنچایا تو ہم اللہ کی عدالت میں بہت بڑی جواب دہی ہے، تو اس سے بچیں، اور اگر احتجاج کسی نے کرنا بھی ہے پرامن احتجاج کرے۔ ویسے تو احتجاج کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ قانون کے مطابق ہی کارروائی کی گئی ہے، اور اگر یہ بھی احتمال ہے کسی کو کہ قانون کے مطابق کارروائی نہیں کی گئی، اس کا بھی قانونی راستہ موجود ہے، وہی اپنانا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ جی، جیسا کہ آپ نے سنا کہ گورنر پنجاب انجینئر بلیغ الرحمان کا یہ کہنا ہے کہ انتشار کی فضا قائم نہیں ہونی چاہیے، ملکی اثاثوں کو جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، اور یہاں پر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ اثاثوں کا جو ہے وہ خیال رکھے اور کسی بھی املاک کو نقصان پہنچانے سے گریز کیا جائے۔ جی۔